حضرت علی نے دیکھا کہ جب تک اونٹ اپنی جگہ پر قائم رہے گا اس وقت تک یہ خونریزی بند نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ اونٹ کی پاؤں زخمی کر کے اسے گرا دیا جائے، اور حکم پر چند آدمی بڑھے اور ایک شخص اعین بن دبہ نے اونٹ کی پاؤں وہ زخمی کے اس نام کو انڈر لائن کرو، ٹھیک ہے نا، زخمی کر کے اسے گرا دیا، زخمی کر دی، وہ بلبلا کر بیٹھ گیا، اس کے بیٹھتے ہی لڑائی کا رنگ بدل گیا، حضرت عائشہ کی فوج کی ہمت چھوٹ گئی۔ حضرت علی نے اعلان جنگ کرا دیا کہ نہ کسی کو بھاگنے والے کا تعاقب کیا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، نہ کسی کا مال لوٹا جائے، جو شخص ہتھیار ڈال لے یا گھر کا دروازہ بند کرے وہ مامون ہے، یعنی امن میں ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی وہ زخمی کیے تھے، بالکل، یہ اعلان ہوتے ہی آپ کی فوج نے ہاتھ روک لی۔ بعض آدمی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ امیر المؤمنین، جب ان کا مال ہمارے لیے جائز نہیں تو پھر ان سے جنگ کیسے جائز ہوئی؟ فرمایا کسی مسلمان کو نہ قیدی بنایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے مال کو مال غنیمت، ہاں جن اسلحہ سے جنگ کی ہے ان پر قبضہ کر سکتے ہیں، تم کو جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کر دو اور جس بات کو نہیں جانتے اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں حضرت علی کی حاضری۔ اختتام جنگ کے بعد حضرت علی نے فوراً حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ جا کر دیکھے کہ ام المؤمنین کو زخم چشم تو نہیں پہنچا، وہ انہیں لے کر عبداللہ بن خلف خزاعی کے محل میں ٹھہرائے۔ اس کے بعد خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا اماں جان مزاج وہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اچھی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے۔ چند دن حضرت عائشہ کے آرام کرنے کے بعد حضرت علی محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ عزت و احترام کے ساتھ آپ کو مکہ پہنچا دے اور سواری، زاد راہ، نقد اور جنس وغیرہ جملہ ضروری سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عائشہ کے ساتھیوں میں سے جن لوگوں نے ساتھ جانا چاہا انہیں اجازت دی، بصرہ کی 40 معزز خواتین کو پہچاننے کے لیے ہم رکاب کیا اور روانگی کے وقت خود رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رخصت ہوتے ہوئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا میرے بچوں، یہ جنگ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، اس سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے کام نہ لینا چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں تھی، وہ ان واقعات کے بعد بھی میرے نزدیک اخیار میں ہے۔ ام المؤمنین کے اس ارشاد پر حضرت نے فرمایا ام المؤمنین سچ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے نبی کی حرم ہے۔ اس خوش آئندہ گفتگو اور صاف دلی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی نے چند میل تک خود مشائیت کی، اس کے بعد حضرت حسن و حسین کو بھیجا اور حضرت عائشہ مکہ سے ہوتے ہوئی مدینہ تشریف گئی، جیسا کہ اوپر کے واقعات سے وہ معلوم ہوا ہوگا کہ اس جنگ کی تمہید غلط اطلاعات اور غلط فہمی سے شروع ہوئی، آغاز سبائیوں کی فتنہ انگیزی سے ہوا اور خاتمہ فریقین کے صفائی قلب پر۔ دونوں بزرگوں کی نیت نیک تھی۔ حضرت عائشہ کو تاعمر اس کی ندامت رہی، جب اس کا تذکرہ آتا تھا تو زاروں قطار رونے لگتی تھی اور فرماتی کہ کاش آج سے 20 برس پہلے میں دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں یہ الفاظ حضرت علی کی زبان سے وہ نقل کی گئی۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، اچھا، کوفہ کا دارالخلافہ قرار پا دینا، یہ بھی ذہن میں آپ رکھ لیں کہ باقی 3 خلفاء کے دور میں تو دارالخلافہ مدینہ تھا، لیکن حضرت علی نے 36 ہجری میں مدینہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفہ کی طرف وہ منتقل کر دیا تھا۔ اب کوفہ کا دارالخلافہ قرار پانا۔ جنگ جمل کے اختتام کے بعد جب رجب 36 میں حضرت علی کو واپس تشریف لائے اور مدینہ کے بجائے اس کو مرکز خلافت قرار دیا، اس تبدیلی کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں حرم نبوی کی بڑی توہین ہوئی، اس لیے آئندہ اس کو شر و فتن سے بچانے کے لیے آپ نے سیاسی مرکز یہاں سے ہٹا دیا، مناسب سمجھا۔ اچھا دیکھو نا، پہلے سبب تو یہ تھا، اگر سوال پوچھا جائے کہ کوفہ کو کیوں جو ہے نا وہ مرکز یا دارالخلافہ بنایا گیا تھا مدینہ منورہ کی وجہ، تو ایک ریزن تو یہ ہے، ایک ریزن یہ ہے، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ حضرت علی کے حامیوں کی بڑی تعداد عراق میں تھی، اس لیے سیاسی حیثیت سے کوفہ آپ کے لیے زیادہ اہم تھا۔ اس تبدیلی سے یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ مدینہ سیاسی انقلابات کی مذموم نتائج سے محفوظ ہو گیا۔ تو یہ 2 اہم وجوہات تھی، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر سوال آ جائے نا، کمیشن میں سوال آتا ہے کہ حضرت علی نے مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ کیوں بنایا تھا، تو یہ 2 وجوہات جو میں نے بتا دی نا، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، انتہائی اہم وہ ہے۔ عمال کا تقرر۔
کوفہ آنے کے بعد حضرت علی نے نئے سرے سے ملک کا نظم و نسق قائم کیا۔ سہل ابن حنیف کو مدینہ کا حاکم بنایا، قیس بن سعد کو مصر کی ولایت پر مامور کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بصرہ پر مقرر کیا، اشعث بن قیس کو آذربائیجان کی ولایت پر برقرار رکھا، اور یہ مختلف جو لوگ تھے نا ان کو مختلف جگہوں پر انہوں نے والی یعنی گورنر وہ مقرر کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ اب امیر معاویہ کو بیعت کی دعوت۔ اب دیکھو نا ایک معاملہ تو صاف ہو گیا نا، حضرت عائشہ کی طرف سے جو جنگ جمل کا واقعہ تھا پورا تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ وہ بیان کر دیا۔ اب بات آ جاتی ہے امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان بیعت کا جو معاملہ تھا وہ اب شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، اوپر معلوم ہو چکا کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت تسلیم نہیں کی تھی اور آپ سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ درمیان میں جنگ جمل پیش آ جانے کی وجہ سے حضرت علی کی طرف توجہ نہ کر سکے تھے۔ اس سے فرات کے بعد آپ نے جریر بن عبداللہ بجلی کو خط دے کر امیر معاویہ کے پاس بھیجا کہ جن لوگوں نے ابو بکر اور عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ اس کے بعد کسی کے لیے چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے۔ ان کے اتفاق کے بعد جو شخص بیعت سے گریز کرے گا اس سے بزور لی جائے گی خلافت۔ مہاجرین اور انصار کی طرح تم بھی بیعت کر لو، عافیت اور سلامتی اسی میں ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاتلین عثمان کو بہت آڑ بنا چکے، بیعت کے بعد باقاعدہ مقدمہ پیش کروں، میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چند در چند مشکلات میں گرے ہوئے تھے۔ محمد بن ابی حذیفہ جو ان کے شدید مخالفین میں تھے قید خانے سے نکل بھاگے تھے۔ رومی علیحدہ سواحل شام پر حملہ کے لیے فوجی جمع کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت علی کا یہ تحدیدی خط پہنچا۔ امیر معاویہ نے عمر بن العاص کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن ابی حذیفہ کا فرار کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، انہیں تلاش کراؤ، اگر مل جائے تو فبہا، ٹھیک ہے، ورنہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیسر روم کی قیدیوں کو چھوڑ کر اس سے صلح کر لو، اس شرط پر وہ فوراً آمادہ ہو جائے۔ علی ابن ابی طالب کا معاملہ البتہ عام ہے، مسلمان کبھی تم کو اس کو برابر نہ سمجھیں گے۔ امیر معاویہ نے کہا انہوں نے عثمان کی قتل میں اعانت کی ہے اور فتنہ برپا کر کے امت میں پھوٹ ڈالی ہے۔ عمر بن العاص نے کہا کچھ بھی ہو لیکن تم کو ان کے مقابلے میں سبقت اسلام اور قرابت نبوی کا شرف حاصل نہیں ہے، اور میں خواہ مخواہ تمہاری کامیابی میں کیوں مدد کروں؟ معاویہ نے کہا آخر کیا چاہتے ہو؟ عمر بن العاص بولے مصر کی حکومت۔ معاویہ نے کہا مصر بھی تو عراق سے کم نہیں ہے۔ عمر بن العاص نے جواب دیا لیکن یہ مطالبہ اس وقت ہے جب ساری دنیا اسلام تمہارے زیر نگی ہوگی۔ عمر بن العاص سارے عرب میں تدبر اور سیاست میں فرد تھے، اس لیے امیر معاویہ ہر قیمت پر ان کے تدبر سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ بڑے غور و فکر کے بعد ان سے مصر کی حکومت دینے کا تحریری وعدہ وہ کر لیا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گیا؟ اب